معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے اندر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھیں خطبے کے اندر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آواز پہنچ رہی ہے، انہیں آواز کی ضرورت ہے نا، اور ہم لوگ اس لیے تقریر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ویڈیو فیضان تاج الشریعہ کانفرنس سے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اتنا بڑا کیمرہ، بہرحال یہ حرام ہے، حرام نہیں، حرام ہے، کیا حضرت ہے نا، بول ہی نہیں رہے ہم لوگ، سپورٹ آپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن بہرحال یاد رکھیں جس بزرگ کے شان میں آپ نے پروگرام کو سجایا ہے، رچایا ہے، پوری دنیا میں آج ان کے نام کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ان کی شہرت، ان کا ڈنکا کسی کے اعلان پر نہیں ہوا، بلکہ من جانب اللہ ان کی شہرت ہے، جسے دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے۔ بے شمار کارنامے آپ کے ہیں، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ آپ اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں ویڈیوگرافی سے، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت نے پوری زندگی کبھی آپ نے ویڈیو کی تقریر نہیں کیا، ویڈیو پر آپ نے درس حدیث نہیں دیا، لیکن پوری دنیا میں نام ہو گیا۔ انسان اگر اپنے نام کے لیے، شہرت کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اللہ جس سے خوش ہو جائے، رسول پاک خوش ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس نیت سے آپ تقریر کریں، ضرورت نہیں ہے کہ میں لائٹ میں ہوں، اندھیرے میں بھی اگر بولے آواز کانوں تک پہنچ جائے کہ بولنے والا انسان بول کیا رہا ہے، بولنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے، تو یاد رکھیں اس پہ آپ چہرہ نظر آئے یا نہ آئے، سبحان اللہ بول دو تو ثواب مل جائے گا اور بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو پاک ہوتا ہے، اس کا معنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ جب مجھے پاک کہتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی پاک کر دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اسے پاک کر دیتا ہوں۔ تو عبادت اللہ کے لیے، ریاضت اللہ کے لیے، تلاوت قرآن کی ہے، لیکن آج دنیا ہے، دنیا میں انسان دکھاوے کے لیے بھی بہت سے کام کرتے ہیں، تو رب العالمین کو دکھاوا پسند نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صورت دیکھتا ہے، نہ لباس دیکھتا ہے، نہ جسم دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، پروردگار عالم دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ آپ اس پروگرام میں آئے فیضان تاج الشریعہ کانفرنس میں،
آپ نے اس نیت سے نہیں آیا کہ حافظ صاحب قبلہ ہمیں لنگر کھلائیں گے، ہمیں چائے پلائیں گے، پان کھلائیں گے، نہیں، آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ آل رسول علماء کرام کی تقریریں ہوں گی، نہ تو منقبت پڑھے جائیں گے، ہم سنیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام بھیجیں گے، اور خود میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرا غلام جب مجھ پر درود ایک بار پڑھتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے میں اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہوں، 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ کون ہیں؟ قرآن کریم سے پوچھے تو قرآن جواب دیتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 جماعتیں، 4 نبی کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین یعنی اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ قرآن کہتا ہے 4 ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 4 کے دامنوں سے اگر وابستہ ہو جاؤ گے تو ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تقوی کی بھی حفاظت ہو جائے گی، تقوی کی بھی حفاظت ہو جائے گی، تقوی کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ ہم سنی بریلوی مسلمان پیروں کی بارگاہ میں مرید ہوتے ہیں، کیوں کہ میرا پیر ولی کامل ہے، سبحان اللہ، اور میں بھی تاج الشریعہ کا غلام ہوں، میرا پیر ولی کامل ہے، اور یاد رکھیں پیر یہاں بھی کام آئیں گے، کل میدان محشر میں بھی کام آئیں گے، پیر دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی کام آتے ہیں۔ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت سبحان اللہ بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ بولنے کے دوران کان میں جب آواز آتی ہے تو انسان کا جملہ کرنے لگتا ہے۔ کہنے سبحان اللہ، ایک بار اور زور سے سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا، حضرت امام رازی فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ بڑے مناظر اپنے وقت کے امام رازی، آپ سے شیطان نے نظر کے عالم میں سوال کیا، خدا کے اپنے دلیل رد کر دی، معلم الملکوت رہ چکا تھا، یہاں تک کہ آپ نے 360 دلیلوں کو پیش کیا، سب کو شیطان نے رد کر دیا۔ اب آپ پریشان تھے، آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہیں سے آپ نے فرمایا اے رازی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بغیر دلیل کو خدا کو ایک مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں۔ جب کوئی سوال کرے ایسے سوالات خدا کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، رسول پاک کے علم غیب پر، جان لے یہ ہمارے فیکٹریوں سے نکلا ہوا مال نہیں، یہ کہیں اور سے نکلا ہوا، یہ بریلی کا نہیں ہوگا، یہ سہارنپور کا ہوگا۔ بکنے والے لوگ جس نے اپنے ایمان کو بیچا اسی ہندوستان کی سرزمین پر، لیکن آؤ بریلی کے امام نے مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ بھی کہا ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کے ٹکڑوں پہ بھی کہا، تو پوری دنیا میں آج اعلیٰ حضرت کا نام ہو گیا، چاہے اس کسی بزرگ کا بھی ہو، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 14ویں صدی میں جب ایمان پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جب عظمت رسول پہ ڈاکہ ڈالا گیا، علم غیب مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، مزارات پہ حملہ ہوا، اس وقت بکنے والے مولویوں کی جماعت بک گئی، جسے کا نام آپ جانتے ہیں، کوئی اشرف علی ہے، کوئی رشید احمد گنگوئی ہے، کوئی اسماعیل دہلوی ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت بریلی کے سرزمین پہ بیٹھ کر کے آپ نے جواب دیا ہے، اے مولوی یہ سن لو، ارے اس مصطفیٰ جان رحمت کے عظمت پہ کیچڑ اچھال رہے ہو، احمد رضا کا تو عقیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور میرے امام فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو
کو تیرا آستہ بتایا۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرف تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرف تاج الشریعہ وقت بھی کم ہے، سید صاحب کی بھی تقریر ہوگی، میرے پیر کا جواب نہیں ہے۔ پوری دنیا میں فخر ازہر کا ایوارڈ ہے۔ آج ہندوستان یا نیپال اس بر صغیر میں تو لوگ قاضی بننے کے لیے ایسے روڈ پہ آتے ہیں جیسے برسات میں میڈک نکل آتا ہے، برسات میں میڈک نکل آتا ہے۔ لیکن یاد رکھے اگر کوئی ہندوستان کا قاضی ہو یا نیپال کا یا بھوٹان کا تو وہ نیپال بھر میں رہے گا، ہندوستان کا ہے تو ہندوستان میں۔ لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان آپ گئے یمن 2014 میں، جب آپ وہاں گئے تو وہاں کے قاضیوں نے آپ سے بات کیا عربی زبانوں میں، عربی لینگویج میں، باللغت العربیہ میں، اور جب آپ کی تقریر اور آپ کے کلمات عابدار کو سنا تو اتنا محظوظ ہوا کہ قدم کو چوما اور بولا حضور میں اس ملک کا قاضی ہوں، اور عرب کا معاملہ ہے کہ ایک ملک میں ایک ہی قاضی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بن سکتا، ایک ہی مفتی اعظم ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان آپ عجم کے ہیں لیکن آپ عرب کے دورے پہ ہیں۔ قاضی نے قدم کو چوما اور کہا حضور میں یہاں کا مفتی اعظم ہوں، میں یہاں کا قاضی القضات ہوں، اس ملک کا قاضی ہوں، آپ مجھے قاضی کی سرٹیفکیٹ پر آپ دستخط کر دے، مفتی کی سرٹیفکیٹ پر آپ دستخط کر دے۔ پتہ چلا کوئی ہندوستان میں ہو تو ہندوستان بھر کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن میرے پیر کا جواب نہیں ہے۔ آپ گلف جائے تو گلف کے مفتی بھی مفتی کی سرٹیفکیٹ پہ دستخط کروا لے۔ پتہ چلا کہ آپ کی جو شہرت تھی، آپ کی قبولیت تھی، یہ کوئی بناوٹی نہیں تھی بلکہ من جانب اللہ آپ کی شہرت اور علم کا ڈنکا بجا۔ تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے چہرے کو جب لوگوں نے دیکھا کینیڈا ایئرپورٹ پر، لندن ایئرپورٹ پر کئی بار پلین رکے، کینیڈا ایئرپورٹ پر جب آپ اترے ساتھ میں حضور محدث کبیر آپ کے داماد حضرت مفتی شعیب نعیمی علیہ رحمہ بھی تھے، انہوں نے بیان فرمایا جیسے ہی آپ سرکار تاج الشریعہ پلین سے اترے کچھ دور چلے ایئرپورٹ کے اندر ہی آپ نماز پڑھنے لگے۔ یہودی انچارج ایئرپورٹ کا دیکھا تو غصے سے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی جانب بڑھتا آ رہا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نماز میں مشغول ہے، جب آپ نے سلام پھیرا اور جیسے اپنے چہرے مبارک کو اٹھاتے ہیں تو یہودی ہونے لگا۔ ایئرپورٹ کے سارے کام کرنے والوں کو جمع کر لیا اور قسم کھا کر بولا کہ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو اب تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ سب قریب آیا اور کہا یہ کون ہے؟ پوچھا، مفتی شعیب رضا نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تعارف کرایا گیا تو سارے یہودیوں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے مشرف و اسلام ہو گئے، مشرف و اسلام ہو گئے۔ بول اٹھا کہ بریلی ہند کا ایک تاج الشریعہ اتنا خوبصورت ہے تو مذہب اسلام کا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان آپ الہ آباد پروگرام میں جا رہے ہیں لیکن اچانک ڈرائیور نے راستہ بھول گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد ڈرائیور نے کہا حضور مسٹیک سے میں کسی اور روڈ پہ آ گیا اور کافی دور میں پہنچ گیا ہوں۔ تو کار میں بیٹھے ہوئے دیگر علماء نے کہا کہ گاڑی کو موڑو۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے فرمایا ولایت کی نگاہیں وہاں تک دیکھتی ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا گاڑی آگے بڑھاؤ۔ آگے جب گاڑی بڑھی ایک دروازے کے قریب، جھوپڑی کے قریب جب گاڑی پہنچی تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت نے فرمایا ڈرائیور سے گاڑی روکا گیا۔ آپ نے فرمایا اس گھر کے دروازے پہ دستخط دو اور آواز آئے تو کہنا کہ تمہارے پیر تاج الشریعہ تشریف لائے۔ جیسے دستخط دی ایک بوڑھی عورت
आवाज देती है कौन? तो कहा कि मैं फलां जगह से आया, साथ में हुजूर ताजुश शरीयत भी कार में तशरीफ फरमा। वो बूढ़ी औरत रोने लगी और रो कर रब की बारगाह में शुक्रिया अदा की, मौला 10 साल से मैं दुआ कर रही थी कि ऐ परवरदिगार मेरे पीर ताजुश शरीयत को मेरे घर भेज दे। आज मेरी दुआ बाबे इजाबत से तो टकरा गई है और मेरे पीर ताजुश शरीयत मेरे घर तशरीफ लिया है। जब वली कामिल पीर होता है तो मुरीद जब पुकारता है तो पीर का साया फैजाने साया फगन हो जाता है और पीर का मुरीद कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर पीर मिल गया मसलक से दूर, दीन से दूर, हराम कारियों में अगर मुब्तला है तो उस मुरीद को फैज नहीं मिल सकता। आज तो माशरे में जो 10 अंगूठियां पहनता है उसको इंसान बहुत बड़ा पीर समझता है। बड़े बड़े बाल, देखिए हमारे चाचा इनाम दे रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलिए आप लोग एक बार जोर से सुभान अल्लाह। खतीब को बहुत कम लोग जो नजराना पेश करते, क्या शायरों को नजराना देते हैं, यार शायर को देना चाहिए, उनके नबी की नाम पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। नबी के नाम पढ़ते हैं, नबी की मगसराई करते हैं, उन्हें देना चाहिए। बुजुर्गों ने भी दिया। खुद बुखारी की हदीस से मेरे रसूल ने भी हजरत हसन बिन साबित से नात भी सुना, इनाम भी दिया, सुभान अल्लाह। पता चला कि नात सुनना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत और इनाम देना सुनाना हजरत हसन की सुन्नत, सुनना मेरे रसूल की सुन्नत और इनाम भी देना मेरे रसूल की सुन्नत। जोर से सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान की खिदमत जामिअतुल रज़ा की शक्ल देख लें, फतावा ताजुश शरीयत देख लें, मरकजी दारुल इफ्ता मौजूद है। हुजूर ताजुश शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान को हम इसलिए नहीं मानते कि वो आला हज़रत के परपोते हैं, सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान की वो जानशीन नहीं, इसलिए दुनिया मानती है कि वो मसलके आला हजरत का वफादार अलमबरदार थे और मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे पक्के आशिक रसूल थे। इसलिए दुनिया आपके पीछे है, इसलिए दुनिया आपकी तस्करा करती है, इसलिए दुनिया आपके नाम की जश्न मनाती है। अल्लामा साक़ी रज़ा मुस्तफ़ाई साहब क़िबला से किसी ने पूछा, अमेरिका में आपने किसी से पूछा कि ताजुश शरीयत का नाम बहुत सुनता हूँ, पाकिस्तान का भी दौरा होता है, पूरी दुनिया में, लेकिन जब आते हैं वो तो माहौल कैसा रहता है, समा कैसा छाता है? तो हज़रत साक़ी अल्लामा साक़ी रज़ा मुस्तफ़ाई साहब से जवाब दिया लोगों ने कि जब हुजूर ताजुश शरीयत तशरीफ लाते हैं तो लोग उनके इर्द गिर्द चार जानिब से उमड़ते हुए सैराब की तरह जाते हैं, ऐसे आते हैं जैसे चांद के इर्द गिर्द जुगनू हुआ करता है। तो अल्लामा साक़ी रज़ा मुस्तफ़ाई ने फरमाया कि यही तो ताजुश शरीयत की विलायत की दलील है, यही तो ताजुश शरीयत अलैहि रहमत की विलायत की दलील है कि अल्लाह ताला जिसे चुन लेता है, इंतखाब कर लेता है, पसंद कर लेता है, तो लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को इल्का कर देता है, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देता है। हुजूर ताजुश शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान सच्चे आशिक रसूल और मसलक आला हज़रत का ऐसा शेर, याद रखें कि आपने अपने गुलामों को भी जहां कहां मुनाज़रे में भेजा, वो भी मुनाज़रा जीत करके आया। हुजूर ताजुश शरीयत अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में एक इंसान पहुंचा और उसने कहा कि हुजूर मेरा बेटा है, आंख का काना है, बिहार से तशरीफ लाया, लेकिन सरकार मेरे बेटे एक आंख से देखता है, मैं चाहता हूं कि इसे आलिम दीन बना। हुजूर ताजुश शरीयत अलैहि रहमत ने फरमाया, जा तेरा बेटा आलिम दीन बन जाएगा, सुभान अल्लाह, आलिम दीन बन जाएगा। उलमा फरमाते हैं कि जो बिहार से आया था उसका बेटा 12 साल के बाद जबरदस्त आलिम दीन बन गया। हुजूर ताजुश शरीयत
علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں حضور محدث کبیر محدث العالی و نورانی اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم دین ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تاج الشریعہ کا جواب پوری دنیا میں جس وقت آپ ہم عصر میں تھے پوری دنیا میں, چاہے وہ فقہی میدان کا آدمی ہو یا حدیث رسول جان کے میدان کا آدمی ہو یا چاہے منطق فلسفہ و دیگر علوم کے جانکار عالم دین ہو, جس وقت حضور تاج الشریعہ اس زمین پر تھے تو آپ کے ہم عصروں میں کوئی دوسرا کوئی ثانی نظر نہیں آ رہا تھا. ایک ہی اگر زمین پر در اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث تھے تو سرکار تاج الشریعہ کی شکل میں نظر آ رہے تھے. آپ کے علم کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ آپ چاہے یورپ جائے, گلف جائے, عرب کنٹریوں میں جائے یا عجم کے کسی کونے میں چلا جائے, بڑے سے بڑے عالم دین آپ کے سامنے جانب ادب بیٹھ جایا. جانتے تھے یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وہ ہے جن کے سینے میں اعلیٰ حضرت کا مکمل علم کا فیضان چھلکتا ہے. یہ وہ تاج الشریعہ ہے. سرکار تاج الشریعہ کے چہرہ کو اس میں دیکھا ان سے پوچھے, ایسا چمکتا دمکتا چہرہ, چاند جیسا چہرہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا, جس نے دیکھا غلام بن گیا. آج بھی پکارتا ہے تو وہ فیض پا لیتا ہے, آج بھی فیض پا لیتا ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان اپنے وقت کے کامل ولی بھی تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, مقرر بھی تھے, مناظر بھی تھے, لیکن اتنے ہونے کے باوجود آپ کو اللہ نے ولایت کے منصب پہ فائز فرمایا. سرکار قاضی شہر بنارس فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند کا اگر جلوہ دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھو. سبحان اللہ, تاج الشریعہ علیہ رحمت کے چہرے کو دیکھ لو, مفتی اعظم ہند کا جلوہ نظر آئے گا. سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے فتاوی تاج الشریعہ پڑھے, ایسے مدلل مفصل تحریر ہے, گھڑی کے اوپر, نماز کے اوپر, صلح کلیت کے اوپر, وہابیوں کے اوپر, ایسی تحریر بے مثال تحریریں بڑی بڑی کتابوں سے اخذ کیے فتاوی پڑھنے کے بعد مفتیان کرام جب پڑھتے ہیں تب انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ تاج الشریعہ کوئی عام ذات کا نہیں, عام نام نہیں, بلکہ علم کے ایک بحر سخار کا نام تاج الشریعہ ہے, علم کے ایک سمندر کا نام تاج الشریعہ ہے. حضور بحر العلوم مفتی عبدالمنان اعظمی علیہ رحمہ جب حضور تاج الشریعہ 2008 میں اسی تشریف لائے تو آپ درس بخاری دے رہے تھے. اس دوران آپ نے فرمایا کہ رات میں تاج الشریعہ کو لوگوں نے دیکھا, ایسا مجمع, اتنا بڑا مجمع, ایسا سما چھا گیا. تاج الشریعہ کو دیکھنے کے بعد مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا. حضور بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہی تو ولایت کی پہچان ہے کہ جب وہ آئے, جب وہ تشریف لائے تو لوگ ان کے دیکھنے کے بعد اپنے دل و دماغ کو ان کے قدموں میں ڈال دے اور زبان پہ صرف جاری ہو تو سبحان اللہ جاری ہو. تاج الشریعہ کا ترانہ جاری تھا, لیکن جب آپ جانے لگے تو مجمع سے سارے لوگ ان کے پیچھے پیچھے گاڑی کے ساتھ دوڑتے چلے گئے. نعرہ رسالت, شاعر اہل سنت چاند حضرت صدیقی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہی تاج الشریعہ ہے کہ یاد رکھو بریلی میں اگر کوئی جائے گا مناظرے کے لیے اگر پہنچے گا تو سب کی زبانیں بند ہوگی, لیکن تاج الشریعہ اگر صرف چہرے دکھا دیں گے تو وہاں بھی بھاگتا ہوا نظر آئے گا, بدعقیدہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا. وقت کا اتنا بڑا عالم جسے دنیا بحر العلوم کہتی ہے, لیکن یاد رکھیں حضور بحر العلوم کی عمر زیادہ تھی, علم کا ایسا بول والا تھا, لیکن تاج الشریعہ رحمہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں خانواد اعلیٰ حضرت میں, خانواد رسمیت میں اگر کوئی اس وقت علم کا سمندر ہے تو تاج الشریعہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. بیٹھیے آپ. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان میرے پیر و مرشد ہے. سرکار سید سیاہ احمد بخاری صاحب قبلہ کی عاجل انتصاری ہے, یہ نیچے بیٹھ گئے, پہلے آل رسول ہیں, ان کی مرضی سے نیچے بیٹھوں تو ضد بھی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ زیادہ ضد بھی ادبی ہے تو ادب کے دائرے میں یہ بات کہ عالی رسول سے ہر مقام کے انسان فائز ہو سکتا ہے.
لیکن سیدوں کا جو مقام ہے اس پر انسان فائز نہیں ہو سکتا. عالم بنے گا، محقق بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، ہر مقام پہ فائز ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک عالم رسول کو اللہ نے مقام دیا ہے وہ مقام کوئی نہیں پا سکتا ہے. اس لیے کہ ان کے ربوں میں اللہ حضرت فرماتی تھی کہ نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے، اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ اہل بیت ہے، ان کے بڑے مقام و مرتبہ ہیں. تو پھر انشاءاللہ ملاقات تقریریں ہوگی.